السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان سیریز کے اس نئے ویڈیو لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس لیسن میں ہمارا ٹاپک ہے ابواب ثلاثی مجرد۔ نام سے یہ بہت مشکل ٹاپک لگتا ہے لیکن اصل میں یہ بہت آسان ہے۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابواب ثلاثی مجرد کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ ابواب فعل سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان ابواب کا تعلق فعل سے ہے تو ہم فعل سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی فعل 3 حرفی مادہ سے بنا ہوتا ہے، جس کے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی فا، عین اور لام، ان تینوں کے ملنے سے فعل بنتا ہے اور یہی اس کے مادہ حروف ہوتے ہیں۔ اور فعل کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی اور مضارع۔ فعل ماضی کا وزن ہمیں معلوم ہے، فعل، فعیلا اور فعولا، ان 3 وزن پر فعل ماضی بنایا جاتا ہے۔ اور فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ آپ نے نوٹ کیا کہ فعل ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی عین کلمہ کی جو حرکت ہے وہ زبر، زیر یا پیش ہو سکتی ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی۔ اس عین کلمہ کی حرکت کی وجہ سے ہی ہمارے پاس یہ 3 وزن بنتے ہیں۔ اب ہر مادے کا کوئی نہ کوئی ماضی اور مضارع ضرور بنے گا۔ ہمارے پاس کوئی بھی 3 حرفی مادہ ہو، 3 مادہ حروف ہوں تو ہم اس کا ماضی اور مضارع بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ہمیں کون سا صیغہ پک کرنا ہے ماضی اور مضارع کا، یہی بتانے کے لیے ہمیں ابواب ثلاثی مجرد ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم نے ماضی اور مضارع کا کون سا صیغہ سیلیکٹ کرنا ہے۔ چلیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فعل ماضی کا وزن ہے فعلا۔ ہمارے پاس کوئی بھی مادہ ہے جس کا فعل ماضی فعلا کے وزن پر بنتا ہے۔ اس فعل کا مضارع یفعلو، یفعلو یا یفعلو، ان تینوں میں سے کسی بھی وزن پر بن سکتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس فعلا ماضی ہے تو اس کا مضارع یفعلو پہ بھی بن سکتا ہے، یفعلو پر بھی اور یفعلو پر بھی۔ اور اس کی مثالیں یہ ہیں۔ اگر یفعلو کے وزن پہ بنے گا تو دیکھیں، فتح یفتح، بعث یبعث، جعل یجعل، یعنی عین کلمہ پر زبر ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی، دونوں میں عین کلمہ پر زبر ہے۔ تو ایک گروپ ہمارے پاس یہ بن گیا، یعنی عین کلمہ پر زبر۔ دوسرا گروپ ہم نے یہ بنا لیا کہ فعلا سے یفعلو کے وزن پر۔ اس کی مثالیں ہیں، ضرب یضرب، صبر یصبر، ظلم یظلم۔ ماضی میں عین کلمہ پر زبر ہے لیکن مضارع میں عین کلمہ پر زیر ہے۔ کچھ مادے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی فعلا پہ بنتا ہے اور مضارع یفعلو پر، اور اسی طرح کچھ ہمارے پاس مادے ایسے ہیں جن کا ماضی فعلا پہ بنتا ہے لیکن مضارع یفعلو پر بنتا ہے، یعنی ان کے عین کلمہ پر پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر نصر ینصر، حشر یحشر، سجد یسجد۔ تو اس چارٹ کو آپ غور سے دیکھیے، اس کا ماضی فعلا کے وزن پر ہے لیکن اس کا مضارع یفعلو، یفعلو یا یفعلو، ان تینوں میں سے کسی بھی وزن پر بن سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس اس کے 3 گروپس ہیں، فعلا سے یفعلو، فعلا سے یفعلو اور فعلا سے یفعلو۔ پہلے گروپ کو، جو فعلا سے یفعلو کا گروپ ہے، اس کو فتح یفتح سے ہم یاد رکھتے ہیں۔ جو پہلی مثال یہاں دی ہوئی ہے، فتح یفتح، یاد رکھنے کے لیے فعلا یفعلو کے پیئر کو یاد رکھنے کے لیے ہم فتح یفتح کو یاد رکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح فعلا یفعلو کو یاد رکھنے کے لیے ہم ضرب یضرب کو پک کر لیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ اور فعلا سے یفعلو کا اگر ہمیں ماضی مضارع بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نصر ینصر، ایک فعل کو پک کر لیتے ہیں یاد رکھنے کے لیے۔ فعل ماضی کا وزن دیا ہوا ہے فعیلا، جن پر عین کلمہ پر زیر ہے، تو اس کا مضارع یفعلو یا یفعلو، ان 2 وزن پر ہی بن سکتا ہے، یفعلو کے وزن پر نہیں بنتا۔ یعنی کچھ مادہ حروف ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن کا ماضی تو فعیلا پہ بنتا ہے لیکن ان کا مضارع یفعلو یا یفعلو میں سے کسی پر یا دونوں پر بن سکتا ہے۔ اگر یفعلو پہ بنے گا تو اس کی مثالیں ہیں، سمع یسمع، خسر یخسر، رحم یرحم۔ اور اگر یفعلو کے وزن پہ بنے گا تو اس کی مثالیں ہیں، حسب یحسب، ورث یورث، وثق یوثق۔
یعنی ہمارے پاس اگر فعیلہ فعل ماضی ہے تو اس کا مضارع یفعلو یا یفعلو کے وزن پر بن سکتا ہے۔ فعل ماضی فعیلہ پر ہو اور فعل مضارع یفعلو پر ہو تو اس کے لیے ہم سمع یسمعو کو یاد رکھ لیتے ہیں، اور اگر فعیلہ یفعلو کے وزن پر ہو تو ہم حسیبہ یحسبو کو یاد رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے ان دونوں کمبینیشنز کی ایک ایک مثال پک کر لی۔ سمع یسمعو، اس کا مطلب ہے کہ فعل ماضی فعیلہ کے وزن پر اور فعل مضارع یفعلو کے وزن پر ہے، اور اسی طرح حسیبہ یحسبو کا مطلب ہے کہ فعل ماضی فعیلہ کے وزن پر اور فعل مضارع یفعلو کے وزن پر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر فعل ماضی فعولہ کے وزن پر ہے یعنی عین کلمہ پر پیش ہے، ہمارے پاس فعل ماضی کے یہی 3 وزن ہیں، فعلہ، فعیلہ اور فعولہ۔ اگر کوئی مادہ فعولہ کے وزن پر فعل ماضی بناتا ہے تو اس کا مضارع ہمیشہ یفعلو کے وزن پر ہی بنے گا، یعنی صرف ایک ہی کمبینیشن پاسبل ہے، فعولہ یفعلو۔ مثال کے طور پر کرما یکرمو، حسنا یحسنو، ضعف یضعف۔ ہم اس گروپ کو یاد رکھنے کے لیے پہلی مثال پک کر لیتے ہیں، کرما یکرمو، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ فعل ماضی فعولہ اور فعل مضارع یفعلو کے وزن پر ہے۔ آئیے اب ہم ان کو ایک چارٹ میں سمرائز کر لیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس فعل ماضی فعلہ کے وزن پر تھا تو ہمارے پاس فعل مضارع یفعلو، یفعلو یا یفعلو کے وزن پر بن سکتا تھا، تو ہمیں یہ 3 گروپس ملے تھے، فتح، ضربہ اور نصرہ۔ جب ہمارے پاس فعیلہ کے وزن پر فعل ماضی تھا تو ہمارے پاس فعل مضارع یفعلو یا یفعلو کے وزن پر بنتا تھا۔ اگر ہمارے پاس فعل ماضی فعیلہ کے وزن پر ہو تو اس کا مضارع یا تو یفعلو پہ بنے گا یا یفعلو پہ، جس کی یہ دونوں مثالیں ہیں، سمع سے یسمعو اور حسیبہ سے یحسبو۔ اور اگر ہمارے پاس فعل ماضی فعولہ کے وزن پر ہے تو اس کا مضارع صرف اور صرف یفعلو کے وزن پر بنتا ہے، جس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے مثال کرما یکرمو ذہن میں رکھی تھی۔ انہی 6 مثالوں کو باب کا نام دے دیا گیا ہے۔ ایک ایک مثال یہ ایک باب ہے، یعنی فتح یفتح، یہ ایک باب کا نام ہے جس کو شارٹ کر کے صرف فا لکھ دیا جاتا ہے۔ فا کے معنی ہے فتح یفتح، اور اسی طرح ضربہ یضربو کو ضاد سے یاد رکھا جاتا ہے، اور نصر ینصر کو شارٹ کر کے صرف نون کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ علامتیں یہ ایک باب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، یہ ماضی اور مضارع کی کمبینیشن کو شو کرتی ہیں۔ اسی طرح سمع یسمعو کو شارٹ کر کے سین لکھا جاتا ہے، سین کے معنی ہے سمع یسمعو، اور حسیبہ یحسبو کو یاد رکھنے کے لیے صرف ہا لکھا جاتا ہے، اس کے معنی ماضی حسیبہ کے وزن پر اور مضارع یحسبو کے وزن پر بنے گا۔ اور ہمارے پاس اگر فعل ماضی کرما کے وزن پر ہو تو اس کا مضارع یکرمو پر ہی بنتا ہے، یعنی فعولہ سے یفعلو، عین کلمہ پر پیش، اور اس کو شو کرنے کے لیے کاف کی علامت استعمال کی جاتی ہے جو کہ کرما کا پہلا حرف ہے۔ تو ابواب ثلاثی مجرد اصل میں یہ 6 باب ہیں ہمارے پاس جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں فعل ماضی اور مضارع کس وزن پر بنانا ہے۔ ہمیں ہر مادہ حروف کے ساتھ اس کا باب ضرور گیون ہوگا، کیونکہ اگر ہمیں اس کا باب گیون ہوگا تب ہی ہم اس کا ماضی اور مضارع بنا سکتے ہیں، بغیر باب کے ہم اس کا ماضی مضارع نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے عین کلمہ پر زیر زبر پیش میں سے کون سی حرکت آئے گی۔ تو ثلاثی مجرد کے ہمارے پاس یہ 6 باب ہیں، یعنی یہ 6 کمبینیشنز پاسبل ہیں ماضی اور مضارع کی۔ ثلاثی کے معنی ہوتے ہیں 3، یعنی یہ ابواب ان مادہ حروف کے لیے ہیں جو ثلاثی ہیں، یعنی جو 3 مادہ حروف ہیں، اور مجرد اس لیے کہ ان میں کوئی اور زائد حرف نہیں آتا، صرف اور صرف مادہ حروف ہی آتے ہیں۔ فتح، اس میں صرف 3 مادہ حروف ہیں، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے، اسی لیے اس کو مجرد کہا جاتا ہے۔ تو ابواب ثلاثی مجرد سے مراد ہے ایسے ابواب
جو 3 حرفی مادہ سے فعل ماضی یا مضارع بنانے کے لیے استعمال ہوں۔ امید ہے آپ کو ابواب ثلاثی مجرد کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ یہاں ہمیں کچھ مادہ حروف گیون ہیں اور باب بھی دیا گیا ہے۔ اس باب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ان مادہ حروف سے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلا مادہ ہمارے پاس ہے نون فا عین اور باب ہمارے پاس ہے فا۔ باب فا سے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی اور مضارع فتح یفتح کے وزن پر بنے گا۔ تو نون فا عین مادہ سے اگر ہم ماضی اور مضارع بنائیں تو بنے گا نفع ینفع۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے عین میم لام۔ باب سین، باب سین کا مطلب ہے سمع یسمع۔ عین میم لام، اس مادہ سے ہمارے پاس باب سین پر ماضی اور مضارع بنے گا عمل یعمل۔ اس کے بعد ہمارے پاس مادہ حروف ہیں عین را فا۔ اس مادہ حروف کو ہمیں باب دود سے ماضی اور مضارع بنانا ہے۔ باب دود کا مطلب ضرب یضرب، تو اس کا ماضی اور مضارع بنے گا عرف یعرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس مادہ حروف ہیں کیف تا با، اس کو ہمیں بنانا ہے باب نون سے۔ باب نون کا مطلب نصر ینصر، ماضی اور مضارع نصر ینصر کے وزن پر بنے گا، تو یہ ہو جائے گا کتب یکتب۔ قاف را با، اس کو ہمیں باب کیف سے ماضی اور مضارع بنانا ہے۔ تو باب کیف کا مطلب کرما یکرم، یعنی عین کلمہ پر پیش، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی، تو اس کا ماضی اور مضارع بنے گا قرب یقرب۔ امید ہے آپ کو ابواب ثلاثی مجرد کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر ہمیں مادہ اور باب گیون ہو تو ہم اس کا ماضی اور مضارع آرام سے بنا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔